نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو اور بزرگوں اللہ کریم آپ سب سنگیاں دا بیٹھنا سماعت کرنا قبول فرمائے اور نبی علیہ السلام دے تمام امتی دنیا دے جس کونے تے بھی موجود نے اللہ انہاں تے اپنی رحمت خاص فرمائے عزیزان من اللہ قرآن مجید ارشاد فرما دے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ اللہ کریم نے رسول اعظام نو بعد تے فضیلت عطا فرمائی ہے نفس رسالت دے اندر سارے رسول برابر نے جس طرح اللہ فرما دے لا نفرق بین احد من رسلی کہ نفس رسالت دے اندر کسے رسول دی رسالت اچ بھی فرق لیانا او عقیدہ اہل سنت دے منافی ہے نفس رسالت دے اندر تمام رسول برابر نے مقام رسالت دے اندر
جو فرق ہے اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولاں نو بعد نو اللہ نے بعد تے رسول عظام نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہی نفس صحابیت دے اندر سارے صحابی برابر نے، لیکن بعد صحابہ نو اللہ نے بعد صحابہ تے اسلام دے اندر عزت اور عظمت اور رفعت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے ایویں تو کوئی نہیں ہوتا، کچھ وہ بندے پھر یہ کوئی قلبی رجحان بنتا ہے، کوئی ذہن بنتا ہے کہ جو کچھ اتوں میں ملے گا وہ ٹھیک ملے گا، تو اس رجحان طبعی تو بعد وہ بندے پھر اس چیز نال منسلک ہو جاتے ہیں۔ جدو وہ منسلک ہو جاتے ہیں تو اس تو بعد پھر ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندے جس سلسلہ نال منسلک ہو جاندے نے، نادان کچھ بندے ایسے ہوندے ہیں جڑے اس تو علاوہ باقی سلاسل کو غلط سمجھنے لگ پیندے اور انہوں نے خالی سمجھ دینے اور یہ سمجھ دین کہ ساڈا سلسلہ جڑا ہے یہ دے وچ ہی فیض ہے، باقی سلاسل دے اندر تے فیض ہی کوئی نہیں یا دوجے صحیح نہیں۔ سو اے صورت بھی گمراہی دی طرف لے جاندی ہے۔ یاد رکھیے جس طرح سارے انبیاء تے ایمان ہے اور اس مثال نال سارے صحابہ تے ایمان ہے، ایسے ہی تمام امت مصطفیٰ دے اولیاء دا ادب بھی ساڈے تے لازم ہے۔ اگر میں نقش بندی سلسلے بیعت نہیں، یا میں چشتی سلسلے بیعت نہیں، یا میں صابری، یا میں کسی قادری سلسلے بیعت نہیں، میں کسی اور وچانتے دا مطلب یہ نہیں کہ باقی سلاسل نو میں ریجیکٹ کر دیا۔ مینو اپنے شیخ کو بھی فیض نہ ہی ملنا ہے جدو میں اس آستانے جڑا نبی دال منسلک کے اور سچا اور سچا ہے ساریاں دا ادب کراں گا۔ جدو سب دا ادب نصیب ہوئے گا، جدو سب نال تعلق ہوئے گا محبت پیار دا، تو پھر ہی سانو جو ہے نا وہ فیضان حقیقی نصیب ہوئے گا۔ جس پیر نے بھی اپنے مریدین دی اے تربیت کرنی ہے کہ تسی میرے تو سوا باقی پیران دے نزدیک بھی نہ جاؤ، چھڑ دے ہو، تو وہ گمراہ کر رہا ہے اور وہ بندہ خود بھی گمراہ ہے۔ تصوف دا سبق اور درس یہ ہے کہ جتے تو انو کوئی درویش ملے او دی خدمت اچھ بہ جاؤ، تے او دے کولو جڑا فیض دیوے او لے لو اور اس عقیدے نال لو کہ آج میرے مرشد نے مینو فیض اس بزرگ دے وسیلے نال دیتا ہے۔ آپ نو گل دی سمجھ آئی؟ یہ نہیں فیض مینو میرے مرشد ہی دے رہے ہیں، لیکن آج ایس بزرگ دے وسیلے نال جڑا دیتا نے، اے توفیق بھی مرشد دی تربیت نال ہی نصیب ہوئی ہے کہ میں اس بزرگ کو بیٹھا اور اس بزرگ کو فیض لے رہے ہیں۔ اے میرے مرشد دی تربیت ہے کہ انہاں میں نے درس دیتا ہے کہ نیک لوگاں کول، صالحین کول، اولیاء کاملین کول، علماء دین کول بیٹھا کرو، اور جو فیض بھی ملے اس فیضان نو عطائے مرشد سمجھا جائے بوسیلہ شیخ۔ یعنی یہ جلے بزرگ نے انہاں دے وسیلے نال اے جو میں نے مل رہے ہیں، اے بھی پچھو میرے مرشد دی میرے تے نظر کرم ہے اور انہاں دی نظر عطا ہے تو میں نے فیض مل رہا ہے۔ سو اس طرح پھر ایک حسین منظر پیدا ہوتا ہے کہ جس طرف بھی تسی جاؤ تو انو ادب اور محبت اور پیار نصیب ہو جائے۔ سو تمام اولیاء، اور اس دور دے اندر چونکہ میرے سارے بچے آج کل تے نیٹ تے اور سوشل میڈیا تے بڑے ایکٹیو ہوندے نے، تو یہ معلومات سب تک پہنچ دیا نے کہ آج کل جو ہے طریقہ تصوف دا، اس نو بالکل ایک مخصوص ذہن بنا کے تے بدنام کیتا جاندہ ہے۔ ٹیلی ویژن آڑے
بالخصوص ٹی وی چینلز تے وہ آئے روز کدی کسی پیر دا جو ہے وہ فلانا پیر ہے وہ اس نو اسی بے نقاب کر رہے ہیں فلانا کسی بھی 2 نمبر آدمی نو بے نقاب کرنا اچھا عمل ہے، یہ کوئی برائی نہیں، لیکن ایک چھوٹا جہا ذہن وچ ابہام ہے کہ جویں 2 نمبراں نو بے نقاب کرتے ہوئے میں کدی کدی 1 نمبراں دی شان بھی تے پھر ٹی وی تے بیان کریا کرو۔ مثلا اگر کوئی کسی بابے نو پکڑ دینے کہ اے بابا نہیں صحیح، اے غلط بندہ ہے انہیں فراڈ کیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس دے نال کسی عالم دین صوفی با صفاتی زندگی تے بھی ایک دن پورا لایا کرنا تاکہ بندیاں نو پتہ لگے کہ اس سسٹم میں سارے بندے غلط نہیں صحیح بندے بھی ہیں، لیکن اگر ایک چینل تو یا ایک چیز تو فقط تصوف کے خلاف ہی آواز اٹھائی جائے اور اس دے اندر موجود جو گندیاں بھیڑاں نے انہاں نو ہی سامنے لے آندا جائے اور اصل چیز نو اس دی آڑ بنا کے ریجیکٹ کیتا جائے تو پھر اے غیر مناسب رویہ اور غیر مناسب سوچ ہے۔ سو میں اپنے دوستانوں اے عرض کراں گا کہ جڑے لوگ سانوں اے کہندے نے کہ جی جڑے اے لوگ نے تے جاہل نے اور اے کیسے اے پیر نے اور کیسے اے بزرگ نے جڑے اے کم کر دے نے انہاں بندیاں نو کدی یہ کسے نہیں پوچھا کہ جناب تسی کشف المحجوب پڑھیے؟ سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دی جو کتاب ہے اس نو ہر بندہ پڑھ ہی نہیں سکدا، وہ اتنی ادق زبان دے اندر وہ کتاب ہے، ویسے اردو ترجمہ بھی ہے لیکن اس دا اردو ترجمہ بھی کشف المحجوب دا اردو ترجمہ بھی ہر اردو پڑھیا بندہ بھی نہیں پڑھ سکدا۔ ساڑھے اس صوفی نے اتنی اعلیٰ کتاب لکھی۔ اگر آپ صوفیزم نو سمجھنا چاہتے ہو تو کشف المحجوب پڑھو جس دے اندر تصوف دی بنیادی اصطلاحات موجود ہیں، عوارف المعارف پڑھو جس دے اندر تصوف موجود ہے، یا رسالہ کشیریہ امام القاسم کشیری دی پڑھو جس دے اندر موجود ہے کہ صوفی ازم کیا ہے۔ طبقات الصوفیہ ہے امام شعرانی دی جس دے اندر صوفیہ دا طریق اور تعارف موجود ہے۔ طبقات الصوفیہ اور رسالہ کشیریہ اور کشف المحجوب ایک تصوف دی امہات کتب نے، یعنی بیسک کتاباں نے تصوف دیا، اور انہاں دے اندر جو اصطلاحات اور قوانین نے انہوں جڑے اج کل دے تقریباً صوفیاء نے وہ تے اس چیز نو واقف ہی نہیں اور جان دے ہی نہیں کہ صوفیزم کس چیز دا نام ہے۔ سو دوستان عزیز اور دوستان من، ضرورت سمردی ہے کہ حق اور باطل نو جدا جدا کر کے دیکھا جائے۔ جس طرح باطل دی تائید نہیں کیتی جا سکتی، اس سے طرح حق دی تردید نہیں کیتی جا سکتی۔ حق تو تائید حاصل ہوئے گی اور باطل دی تردید کیتی جائے گی۔ حق اور باطل نو الگ الگ پہچاننا یہ ہر اس بندے واسطے ضروری ہے جڑا صوفیاء نال شغف رکھتا ہے اور اس جماعت دے کول بیٹھنا اور اس کول رہنا پسند کرتا ہے۔ عزیزان من، ساتھیوں اور بیلیوں، ہر صوفی تے عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا اے کسی بھی ولی دا بے ادب گمراہ ہو جائے گا۔ صحابہ چو کسے تو بھی تان دی زبان دراز نہ کرو، تمام صحابہ دا ادب کرو۔ انبیاء کرام رسول عظام جنہ دے بارے اللہ فرما دے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولہ مجھ درجات اور مراتب نے، جو مراتب ہے نے اور جو درجات ہے نے انہاں دا بیان کرن دا طریقہ بھی سماعت کر لو۔ شریعت مطہرہ دے اندر
کسے نبی دی شان نو گھٹانا اس طریقے نال کہ دوسرے نبی دی شان زیادہ ہوئے، شریعت اچ اے طریقہ محمود نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ نو شاید سمجھ نہیں آئی۔ مثلا اگر کوئی یہ کہندا ہے کہ حضرت محمد کریم نالوں حضرت عیسیٰ دی شان گھٹ ہے، یہ نہیں جائز، یہ لفظ جائز۔ اگر ایک کو کہندا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان حضور نالوں گھٹ ہے تو یہ نہیں جائز، انج آکھ لوے حضور دی شان حضرت عیسیٰ نالوں زیادہ ہے۔ گل ہو یہ لیکن لفظاں وچ بزرگ کہندے نا ادب ہے۔ ادب جنی دیر تک تہاڈی سمجھ وچ نہ آیا انی دیر تک تہانوں گل کرن دا طریقہ نہیں آئے گا، اور تہاڈی گفتگو وچ او چیز پیدا نہیں ہوئے گی جڑی اللہ پاک پسند کر دیں گا۔ ہر بندہ کلام نہیں کر سکتا اس چیز سے، کیونکہ اس چیز تو بندہ سمجھ دے نہیں، وہ جان دے نہیں۔ پھر سماعت کر لو، حضرت عیسیٰ دی شان حضور نالوں گھٹ ہے، انج کنا کبو، انج آکھو حضور دی شان تمام انبیاء نالوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نالوں زیادہ ہے۔ گل ہوئی پر لفظاں دے فرق نال اللہ پاک راضی ہو ویندا ہے، اور اس چیز نو اللہ خود بیان کیتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول نے جنہیں چو اللہ نے بعد نو بعد تے فضیلت عطا فرمائیے۔ کیا فضیلت ہے؟ منہم من کلم اللہ، کچھ او نے جنہاں نال خالق نے کلام فرمائیے، فقط کلام فرمائیے، اور جنہاں نال کلام فرمائیے او کلیم اللہ ٹھہرے۔ جنہاں نال کلام فرمائی او کلام اللہ ٹھہرے۔ میرے نبی علیہ السلام آپ سرکار کلیم اللہ بھی نے تے حبیب اللہ بھی۔ نبی سرکار دی پاکیزہ اور مقدس ہستی ایسی ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ نو انبیاء دی ادب دا تعلیم عطا فرمائی۔ مثلا میرے نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے حلقے وچ تشریف لائے تو صحابہ انبیاء دا تذکرہ فرما رہے سن۔ ایک فرما رہے سن کہ حضرت آدم صفی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، ایک فرما رہے سن موسیٰ کلیم اللہ نے، ایک فرما رہے سن حضرت عیسیٰ روح اللہ نے۔ تو صحابہ ایسے ایسے القاب نبیوں دے ذکر فرما رہے سن۔ جدو میرے نبی سرکار صحابہ دے مجمع وچ تشریف لائے، وہاں فرما دے صحابہ قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں تواڈی گل سنی نہیں ہے اور تواڈے تعجب نو بھی سنیا ہے۔ صحابہ بیٹھ کے ذکر کر رہے سن کہ اللہ پاک دے نبیوں دی کتنی شان ہے۔ حضرت موسیٰ نو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ نو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، حضرت آدم نو صفی اللہ۔ میرے نبی سرکار نے سن کے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے صحابہ میں تواڈی کلام نو سنیا ہے اور تواڈی حیرت نو بھی تکیا ہے، جو تسی انہاں دی شان بیان کر کے حیرت ناک طریقے نال بیان کر رہے ہو۔ آپ فرما دیں بے شک جو تساں شان بیان کیتی ہے وہ ساریاں شاناں انہاں نبیاں دیاں ہے نے۔ حضور نے کسے نبی دی بھی شان گھٹائی نہیں۔ حضور فرما دیں بے شک ابراہیم خلیل اللہ نے، فرما دیں بے شک حضرت عیسیٰ روح اللہ نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، لیکن صحابہ ایک گلاں جڑیاں تسی کیتیاں نے وہ ساریاں ٹھیک نے۔ اللہ وانا حبیب اللہ، اللہ نے حضرت آدم نو صفی اللہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے، لیکن تواڈے نبی نو اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ میرے نبی سرکار نے خود فرمایا الا وانا حبیب اللہ، لیکن میں اللہ دا حبیب ہاں۔ اس جگہ تے علماء فرما دیں کہ حبیب اور خلیل فرق کی ہے۔ حبیب اور خلیل فرق کیا ہے؟ عزیزان من، خلیل وہ ہے جو
بمنزلہ المرقات کے اندر موجود ہے، مرقات کے اندر کہ خلیل بمرتبہ مرید ہے، حبیب بمرتبہ مراد ہے۔ خلیل بمرتبہ مرید ہے اور حبیب مرتبہ مراد ہے، یعنی خلیل اللہ رب دے اگے مرید دے درجے تے نے، محمد الرسول اللہ مراد دے درجے تے ہے۔ یعنی اگر آپ مزید اس چیز نو آسان کرنا چاہو تو کلیم اللہ نے جنہ عرض کی سی ربی ارنی انظر الیک، اے میرے مالک مینوں تکا، میں تینوں تکنا چاہنا، کیونکہ گلاں کر دیا ہے نا حضرت کلیم اللہ اپنے رب نال میں گفتگو ہوندی ہے، تو جدو گفتگو ہوندی آئی تے گفتگو تو بعد پھر آواز سننی تو جیتا میرا رب سونا ہے، اللہ نو سونا کہہ سکتے ہو نا، کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ آپ بھی سونا ہے تے اچھیاں چیزاں نو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل، اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے تو اللہ سونا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار خود فرماتا ہے رأیت ربی عز و جل فی احسن سورہ، میں اپنے رب نو بڑی حسین صورت وچ ویکھیا ہے۔ ویسے اللہ جو ہے اس دی تصویر کوئی نہیں، یہ حضور ہی جان دے نہ کیویں تکیا ہے۔ عقیدے دے اندر اللہ پاک دی صورت کوئی نہیں، لا یتصور، اس دی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ خالق کیسا ہوئے گا۔ توجہ ہے آپ حضرت کلیم اللہ آپ نے جس وقت ایک عرض کی تھی کہ میں میرے مالک تینوں تکنا چاہنا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے پیارے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تکن دی نفی ہے، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی نو اپنا آپ دکھا بھی نہیں سکتا۔ اس چیز بڑا باریک فرق ہے، کیونکہ اگر یہ ہوندہ نا کہ میں کسی نو نظر نہیں آؤندہ پھر یہ مطلب سی کہ اللہ تعالیٰ کسے بھی نہیں ویکھیا۔ اہل سنت عقیدہ ہے کہ اللہ نو میرے نبی سرکار نے ویکھیا ہے، حضور نے اللہ دا بچشم سر دیدار کیتا ہے۔ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور نے اپنے رب نو بچشم سر حالت نور دے اندر جیسا رب نے چاہا ویسا تکیا ہے، جیسا اللہ نے پسند کیتا اس انداز نال حضور نے اپنے اللہ دا دیدار کرایا ہے، اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت عرض گزاری پیش کی تھی، اللہ نے فرمایا نہیں تو جدو تکرار ہویا تو اللہ فرمایا ٹھیک ہے پیارے، تسی تور پہاڑ تے 40 بندے جڑے توانو اس گل تے مجبور کر دیں کہ ایسی آرین اللہ جہرتاً، کہ ایسی رب نو بظاہر ویکھنا ہے، انہوں بھی لے آؤ تے آپ بھی تشریف لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں وادی سینا دے اندر دور پہاڑ تے پہنچے، دور سینا تے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دی سوئی دے نکے دے کروڑویں حصے دے برابر، یہ بھی حد معین نہیں، یہ قلت نو بیان کرنا واسطے لفظ بول رہے ہیں۔ اللہ نے ایک تجلی یا تجلا تور پہاڑ دے اتے ڈالیا، جدو تور پہاڑ تے وہ ڈالیا نا میرے اللہ نے وہ تجلا، تے جڑے 40 بندے نال گئے سن وہ فوت ہو گئے، اور اس نور دی جو تجلی سی، اس دی جو حدت سی، اس نو برداشت نہ کر سکے اور فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے نے، دوسرے فوت ہوئے نے، یہ دا مطلب ہے کہ نبی بشر ہو کے بھی باقی جڑے بشر نے انہاں تو الگ ہے، کیونکہ وہ دی بشریت عام لوگاں والی بشریت ہوندی کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار دا بھی دوسرے بشران دی طرح حالت ہوندی۔
کہ انہوں نے بشریت الگ ہے، انہوں نے اندر نورانیت بھی موجود سی۔ جس وقت آپ نو افاقہ اور ہوش آیا، بے ہوشی دا دور ختم ہویا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے تے پردہ کر لیا سی، حسن آپ دا ایڈا ود گیا سی کہ کوئی نظر بھر کے آپ دے چہرے نو نہیں سی تک سکدا، اتنا حسین چہرہ سی اللہ دے نبی دا۔ اور آپ دی نظر دا اے عالم سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات نو اگر نظر اٹھانا تو 3 میل دور تک اندھیری رات دے اندر آپ چیونٹی نو کالے پتھر تے چل دیا ہویا مشاہدہ فرما لے دیا ہے۔ یعنی اگر آپ نظر اٹھانا کالی رات نو تو سیاہ پتھر اتے سیاہ رنگ دی کیڑی نو چل دیا ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرما دے سن۔ اے انہاں دی نظر دی تیزی دا عالم سی جنہاں نے ایک تجلی بھی تک نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے، تے جنہاں نے شب معراج این ذات دے جلویاں نو ٹک ٹکی لگا کے ما زاغ البصر وما طغى دی شان نال تکیا ہے، میرے نبی سرکار دی نظر کتنی دور تک تک دی ہوئے گی۔ عزیزان من، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نظر دی تیزی نو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، لیکن مفسرین نے دسے کہ انہوں دی نظر کتنی تیز سی۔ میرے نبی سرکار دی نظر دی تیزی دا جو عالم سی اس نو اللہ نے قرآن اور نبی پاک سرکار دی احادیث دی اندر بیان فرمایا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرما دین، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پیلا حوصلہ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پیلا۔ اللہ کریم آپ سب احباب نور آ کر توفیق عمل عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔